اس وقت خبر آپ کو دیں گے، خورشید شاہ کی زیر صدارت پارلیمانی کمیٹی اور خصوصی کمیٹی کا اجلاس۔ پارلیمنٹ کی خصوصی کمیٹی نے آئینی ترمیم کا مسودہ منظور کر لیا ہے۔ اس وقت اپڈیٹ آپ کو کر رہے ہیں، خورشید شاہ کی زیر صدارت پارلیمانی کمیٹی کا خصوصی اجلاس۔ پارلیمنٹ کی خصوصی کمیٹی نے آئینی ترمیم کا مسودہ منظور کر لیا ہے۔ پارلیمنٹ کی خصوصی کمیٹی نے آئینی ترمیم کا مسودہ منظور کیا ہے۔ آئینی ترمیم کے مسودے پر 26 غور کرنے کے لیے پارلیمانی خصوصی کمیٹی کا اجلاس ختم ہو گیا ہے۔ 26ویں آئینی ترمیم کے مسودے پر غور کرنے کے لیے پارلیمانی خصوصی کمیٹی کا اجلاس ختم ہو گیا ہے۔ اس حوالے سے عائشہ ناز سے جانیں گے۔ عائشہ، اپڈیٹ کیجیے۔ جی بالکل، 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے جو خصوصی کمیٹی بنائی گئی تھی، اس کا اجلاس جو ہے تقریباً 2.5 گھنٹے کے بعد ختم ہو گیا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ یہ حتمی اجلاس تھا۔ اس میں 26 نکاتی جو مسودہ تھا اس کی منظوری دے دی گئی ہے، اور اس مسودے کی منظوری کے بعد کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ اجلاس جو ہے یہ آخری مساوتی اجلاس تھا۔ یہاں پہ جب اراکین کمیٹی باہر نکلے تو جب ہم نے ان سے سوال کیا تو ان کا بتانا تھا کہ مسودے کو متفقہ طور پر منظور کر دیا گیا ہے۔ خصوصی کمیٹی کی جانب سے منظور کیے گئے مسودے کی منظوری کابینہ دے گی۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق مجھے علم نہیں، یہ خورشید شاہ کا کہنا تھا، اور سمندر پار پاکستانیوں کے لیے الیکشن لڑنے کی تجویز پر بھی اتفاق ہوا ہے، اور مسودے کو متفقہ طور پر منظور کر لیا گیا ہے، اور بتایا یہی جا رہا ہے کہ ہم معاملات جو ہیں وہ طے پا گئے ہیں۔ مسودے کی منظوری ہو چکی ہے، جلد ہی کابینہ کو منظور ہو جائے گا، اور اس کے بعد جو ہے وہ سینٹ میں اور قومی اسمبلی میں پیش کر دیا جائے گا۔ لیکن ابھی پرابلم یہ آ رہی ہے کہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ اور وضاحت آئی ہے اس کی بنیاد پر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ معاملات جو ہیں کافی گمبھیر ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ اس پر شری رحمان کا یہ کہنا تھا کہ مولانا صاحب سے ان کو ہر صورت ضرورت پڑے گی سینٹ میں اس ترمیم کو منظور کروانے کے لیے۔ تو اب مولانا صاحب بھی وہ پھر ایک بار سیاسی مرکز بنے ہوئے ہیں، وہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے لوگ جو ہیں وہ بھی جا رہے ہیں۔ ابھی کچھ دیر قبل پیپلز پارٹی کے بلاول زرداری جو تھے وہ بھی مولانا صاحب کے پاس پہنچے۔ آخری مسودہ پاس کر دیا گیا جس کو جلد ہی ایوانوں میں پیش کر دیا جائے گا، اور اس کی منظوری جو ہے وہ لے لی جائے گی۔ اور ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس مسودے میں زیادہ تر جو آئینی عدالتی اصلاحات ہیں اس حوالے سے نکات ایڈ کیے گئے ہیں، اور اس کی منظوری جو ہے وہ کروائی گئی ہے، اور اس پر تمام جماعتیں جو ہے متفق ہے۔ 26 نکاتی یہ مسودہ ہے جس کی منظوری جو ہے وہ اس پوری کمیٹی نے دے دی ہے۔ 26 نکاتی جو ہے وہ مسودہ ہے۔ عائشہ، یہ بتائیے گا کہ کوئی جو اہم نکات ہیں اس مسودے کے کچھ سامنے آئے ہیں، ذرائع نے کچھ بتایا ہے؟ جی، چونکہ ابھی مسودہ جو ہے وہ ابھی منظر عام پر نہیں آیا ہے، وہ صرف کمیٹی کے اراکین کے پاس موجود ہے۔ جیسے ہی یہ مسودہ جو ہے وہ منظر عام پر آئے گا تو اس کے نکات جو ہیں وہ سامنے آ جائیں گے، اور بیشتر یہی نکات ہیں جو عدالتی اصلاحاتی پیکج لے کر آیا جا رہا ہے، اور کچھ ایسے نکات ہیں جو پہلے ہی میڈیا پر جو ہے وہ بتائے جا رہے ہیں، ان میں سے کچھ اہم جس سے متفق نہیں ہو سکے۔ ابھی ہمیں سینئر اینکر پرسن غریدہ فاروقی نے جوائن کر لیا ہے، ان سے بات کریں گے۔ غریدہ، کیا کہیں گی؟ خورشید شاہ کی زیر صدارت پارلیمانی خصوصی کمیٹی کا جو اجلاس ہے ختم ہو گیا اور آئینی ترمیم کا مسودہ منظور کر لیا گیا۔ یہ بہت بڑا بریک تھرو ہے، لیکن چونکہ ابھی تو انیشیل خبر سامنے آئی ہے تو اس میں دیکھنا پڑے گا کہ مسودہ کس کا منظور ہوا ہے، کیونکہ کل حکومت کا بھی آیا تھا تھرو لا منسٹر، اس کے علاوہ پیپلز پارٹی کا بھی تھا جو جے یو آئی فے کے پاس تھا، دین جے یو آئی فے کا بھی اپنا مسودہ تھا، اور اس میں امپورٹنٹ یہ بھی ہوگا دیکھنا کہ پی ٹی آئی کا اس میں کیا سٹینس ہے پارلیمنٹری کمیٹی میں، بیکاز ایک طرف تو یہ پارلیمنٹری کمیٹی چل رہی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ آن دا سائڈ لائنز مولانا فضل الرحمان کے گھر پر ڈیرے لگے ہوئے ہیں، پی ٹی آئی کے بھی اور بلاول بھی وہاں پر جو ہے بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت۔ تو مجھے تو انتظار ہوگا، میں دیکھنا چاہوں گی کہ اس مسودے میں کیا ہے، کیا کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے یا کانسٹیٹیوشنل بینچ ہے، اور کیا چیف جسٹس کی تقرری کا طریقہ کار جو ہے اس کو تبدیل کیا جا رہا ہے کہ نہیں کیا جا رہا۔ تو ابھی تک تو کچھ بھی کہنا پریلیمنری ہوگا، لیکن اگر پارلیمنٹری کمیٹی میں مسودہ منظور ہو گیا ہے، پی ٹی آئی نے بھی اس میں ہاں کر دی ہے، تو یہ ایک بہت بڑی پیش رفت ہوگی۔ لیکن اگر پی ٹی آئی اس پہ راضی نہیں ہے، کیونکہ آپ دیکھیے کہ کل تک تو بیرسٹر گوہر کا یہ موقف تھا کہ ہم اس وقت تک کوئی حتمی رائے نہیں دے سکتے یا حتمی فیصلہ نہیں کر سکتے جب تک کہ بانی پی ٹی آئی عمران خان سے مشاورت نہ ہو جائے۔ تو عمران خان سے تو کوئی ملاقات نہیں ہوئی ابھی تک، اور اس وقت بھی آپ دیکھیں کہ آج احتجاج کی کال دے رکھی تھی پی ٹی آئی نے پورے ملک میں، جو کہ اس وقت تک تو احتجاج کہیں پر بھی ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ ملک کے تمام بڑے بڑے شہر وہاں پہ کہیں پر بھی پی ٹی آئی کے لوگ نہیں نکلے احتجاج کے لیے۔ تو بہرحال دیکھنا یہ ہوگا کہ پی ٹی آئی کا اس پہ کیا موقف ہے، لیکن اگر پی ٹی آئی کے علاوہ بھی
बाकी तमाम जमातें बशमूल JUI-FA इस पे राजी हो गई है, तो भी आप इसको एक कौमी इत्तेफाक राय ही समझिए, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कंसल्टेशन के प्रोसेस में से बाहर नहीं रखा ना। कंसल्टेशन के प्रोसेस में उनको शामिल किया गया, लेकिन अगर वो नहीं माने कुछ शिकों को या कुछ मामलात को, तो इसको ये नहीं कहा जा सकता होगा कि जी नेशनल कंसेंसस या नेशनल कंसल्टेशन नहीं हुई। तो बहरहाल एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है, और अभी मेरा ख्याल है कि पूरी कौम, आप भी इंतज़ार कर रहे हैं, मैं भी इंतज़ार कर रही हूँ, सब लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि जी मुसव्वदा जो फाइनलाइज हुआ है उसके क्या फीचर्स हैं, उसके पॉइंटर्स क्या हैं। गरीता, जैसे आप कह रही हैं, क्या लगता है आपको कि आज जो है वो पार्लियामेंट में मुसव्वदा पेश कर दिया जाएगा? कितने फीसद आपको इम्कानात लग रहे हैं? देखिए, अगर ये कमेटी से मंजूर हो गया है तो इसके बाद इसका फेडरल कैबिनेट में भी मंजूरी देनी होगी। तो फेडरल कैबिनेट के बारे में तो कहा जा रहा था कि जी वो इमरजेंसी पर भी कॉल की जा सकती है, ऑन अ लास्ट मिनट नोटिस भी वो कॉल की जा सकती है। तो अब वफाकी काबीना का इजलास होना होगा, फिर उसके बाद अमूमी तौर पे तो कौमी असम्बली में टेबल होता है, फिर वहाँ से सेनेट में जाता है। लेकिन अगर सेनेट में भी हुकूमत के नंबर्स पूरे हो गए हैं तो फिर ये पहले सेनेट में भी जा सकता है, फिर कौमी असम्बली में आएगा, फिर उसके बाद फिर सेनेट में जाएगा, एंड देन अल्टीमेटली प्रेसिडेंट के सिग्नेचर से ये तरमीम जो है मंजूर हो जाएगी।